لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا أحكم الحاكمين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا صلوات بر محمد وآل محمد. بزرگان محترم، عزاداران ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، اسلام دین عقیدہ و عمل کے عنوان پر مسلسل آپ کی خدمت میں معروضات پیش کر رہا ہوں. آج یہ اس کی 8ویں منزل ہے کہ جس میں ہم بحمد اللہ داخل ہو رہے ہیں. مسلسل آپ کی خدمت میں عقیدے اور عمل کی مناسبت سے اور جو مختلف ڈائمنشنز ہیں اس موضوع کے، ان پر گزارشات پیش کر رہا ہوں. کل تک کی جو تقریر تھی وہ یہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے تھے کہ مومنین کی صفات بیان ہو رہی تھیں کہ مومن قرآن کی روشنی میں، قرآن کی روح سے مومن کون ہے. آپ نے سماعت فرمایا اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ قرآن مجید نے حصر کا صیغہ استعمال کیا، انما کہا، یعنی بس اور بس مومن وہ ہے کہ آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. پھر ثم لم یرتابوا، پھر وہ ہرگز شک میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں. آپ کے سامنے کل عرض کیا کہ طول تاریخ میں اور تاریخ انسانیت میں عقائد کے اختلاف پر سب سے زیادہ خون بہا، اور کیونکہ اللہ کے دین اور اللہ کے جو آئین اور جو دستور ہے، جسے دین کہا جاتا ہے، جس کو اللہ نے نام اسلام دیا ہے، جب اس کے خلاف انسان چلا جائے گا اور اپنی عقل کے مطابق وہ کوئی اپنا پروگرام آف لائف گڑھ لے گا، اپنے انٹرسٹ کی بنیاد پر، اپنی لمیٹیشنز کی بنیاد پر، اپنی جہالتوں کے سبب سے جو اعتقادات اپنے لیے گڑھ لے گا اور وضع کر لے گا اور فیبریکیٹ کر لے گا اور اس کے سہارے اپنی زندگی گزارے گا اور دوسروں کو اس کا پابند بنانے کی کوشش کرے گا، تو پھر ظلم ہوگا، فساد ہوگا. یعنی پہلا ظلم تو یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف چلے جانا. سب سے بڑا ظلم تو خود یہی ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اس نے وجود عطا کیا، اس نے یہ کائنات پیدا کی، اس نے انسانوں کو پیدا کیا، اس نے طاقتیں عطا کی، پوٹینشیلٹیز عطا کی، یعنی کیپیبلٹیز عطا کی، ایبلٹی عطا کیا، اس نے عقل عطا کیا، خرد عطا کیا، شعور عطا کیا، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، اعضاء و جوارح عطا کیے. اس نے یہ دنیا رنگ و بو ہمارے لیے سجایا، سب کچھ اس نے کیا،
اب جب وہ ہماری فلاح اور ہماری کامیابی اور ہمارے کمال کے لیے اور ہماری ترقی کے لیے اور ہمارے فائدے کے لیے کہ ہم برباد نہ ہو جائیں، جانوروں سے بدتر نہ ہو جائیں، ہم جو ہیں وہ مقصد خلقت کو پا لیں، ہم اپنے وجود کا صحیح استعمال کریں، اپنے نفس اور روح کو کمال کی منزل پر لے جائیں، اس نے اس لیے ہمارے لیے ایک دستور العمل قائم کیا، ایک دستور حیات ہم کو عطا کیا، ایک ہماری فطرت سے ہم آہنگ ایک خوبصورت دین ہمارے لیے جعل کیا از آدم تا آخر، اور اس نے 1,24,000 انبیاء و مرسلین کا سلسلہ ہمارے لیے بھیجا۔ یہ اللہ کے رہبر، اللہ کے منتخب رسول اور نبی آتے تھے، امتوں کی اصلاح کرتے تھے، ان کو آدمی سے انسان بناتے تھے، تزکیہ نفس کرتے تھے، بہترین باتوں کی طرف دعوت دیتے تھے، اصلاح کرتے تھے، لوگوں کے امور کو حل کرتے تھے، پریشانیوں کو دور کرتے تھے، اور ان کو اللہ کا دین پہنچاتے تھے، دین پر آنے کی دعوت دیتے تھے۔ یہ تمام کام جاری رہا، پروردگار نے اپنے لطف و کرم سے ہدایت اور ہادیوں کا سلسلہ رکھا۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان اس کے بنائے ہوئے دین کے خلاف چلا جائے، اس کے ہادیوں کو قبول نہ کرے، اس کی طرف سے ہدایت کے پیرلل اپنا سامان ہدایت تیار کر لے، اپنی طرف سے اپنے ہی جیسے خطا کار اور گنہگار اور لمیٹڈ لوگوں کو، لمیٹڈ ویژن والوں کو، جو نفس امارہ کا شکار ہوں، جو دولت سے اسیر ہو جاتے ہوں، جن کے اندر اقتدار کی بھوک ہو، جو سیاست کے پروردہ ہوں، اس طرح کے اپنے جن کے اندر ہزاروں شارٹ کمنگز ہوں، خرابیاں ہوں، پریشانیاں ہوں، اپنے جیسے لوگوں کو خود سے بنا کر اپنا رہبر اور قائد بنا لیا۔ یعنی یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے خلاف اپنا دین فلوٹ کیا، اپنی آئیڈیالوجیز بنائیں، اپنے اسکولس آف تھاٹ بنائے، اپنے عقائد بنا لیے، اور اسی بنیاد پر اپنے اعمال وضع کر لیے، اور پھر اللہ کے حجتوں کا بھی انکار کیا، اللہ کے ہادیوں کا بھی انکار کیا۔ چنانچہ یہ خود ظلم کی بنیاد بن جاتا ہے، یہ خود فتنے اور فساد کی بنیاد بنتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 13 سال مکے میں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور جنگ نہیں کرتے ہیں، تلوار نہیں اٹھاتے ہیں، ان پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، ان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا جا رہا ہے، ان پر تانے کسے جا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان پر سوشل امبارگو لگایا جا رہا ہے، ان کو فنینشلی کمزور کیا جا رہا ہے، ان کو طرح طرح کی اذیت اور مصیبت دی جا رہی ہے۔ رسول اللہ پر سب سے زیادہ مصیبتیں اڑیلی جا رہی ہیں، اور ان کے ساتھی ہیں جو کیونکہ انہوں نے ایک اللہ کو مان لیا، انہوں نے 313 کا انکار کر دیا، یہ حق والے ہو گئے، انہوں نے جو ہے وہ پسماندگی سے نکل کر یہ آزادی کی طرف آ گئے، انہوں نے انسانیت کے شرف کو پہچان لیا، انہوں نے کلمہ حق کو بلند کیا، یہ ظلم اور ظالم اور اندھیروں اور بربریت اور پستی کے خلاف کھڑے ہو گئے، یہ جو ہیں وہ اپنی یہ غلامی سے باہر نکل آئے، تو اب ان کو پسند نہیں آیا۔ اب جب مجبور کر دیا کہ یہاں مکے میں نہیں رہنے دیں گے، اب جب ہجرت ہوئی اور مدینے میں جا کے ایک اسلامی سماج کا قیام ہوا، ایک حکومت اسلامی کا قیام اور اس کا انعقاد ہوا، تو اب یہ آئے پھر حملہ کرنے کہ ہم تمہیں بھی یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ تو اب اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ ان مسلمانوں کو اب یہ اجازت ہے کہ اب یہ اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ اب تک بہت صبر کیا، 13 سال صبر کر کے دیکھ لیا، خاموش رہے، اپنی ٹریننگ کرتے رہے، اپنے دین پر عمل پیرا رہے، استقامت دکھاتے رہے، مظالم سہتے رہے، لیکن اب جب کہ ہم اس جگہ سے نکل کے مدینے میں آ گئے ہیں اور وہاں حکومت اسلامی کا قیام ہوا ہے، وہاں جسٹس اور عدل کا قیام ہوا ہے، وہاں بہترین الہی دستور کے مطابق تمام چیزوں کو اسٹیبلش کیا گیا ہے، وہاں ایکوالٹی ہے، وہاں پر آسانیاں ہیں، وہاں پر صلاح ہے، وہاں فلاح ہے، وہاں ترقی ہے، وہاں کمال ہے،
تو اب ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو یہ بھی کھل رہا ہے، لہٰذا یہ خود آئے ہیں حملہ کرنے۔ یاد رکھیے گا کبھی بھی رسول اللہ نے کسی پر جا کے حملہ نہیں کیا ہے، یعنی اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے اگریشن، اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے کمپلژن، اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ جبر کرے، اکراہ سے کام لے، زبردستی سے کام لے۔ یعنی عقیدے اور عمل کی دیکھیے یہ ایک بہت بڑی منطق ہے، بہت بڑا فلسفہ ہے کہ نہ یہاں پر عقائد زبردستی منوائے جاتے ہیں، نہ تھوپے جاتے ہیں، نہ گلا پکڑ کے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ مانو اس کو، اور نہ زبردستی اعمال کروائے جاتے اور احکامات کی جو ہیں لادے گئے ہیں، بلکہ کہہ دیا گیا ہے کہ اپنی عقل اور شعور کی بنیاد پر سمجھ کر بوجھ کر اگر پسند آتا ہو، سمجھ میں آتا ہو، قبول کرتے ہو تو تم اس دائرے ایمان میں داخل ہو اور آمنو باللہ و رسولہ کی منزل پر آ جاؤ۔ لیکن جب سوچ سمجھ کر پرکھ کر آ جاؤ گے تو اب ثم لم یرتابو کی منزل ہے، اب کبھی شک میں مبتلا نہ ہونا اور استقامت دکھانا، استحکام دکھانا۔ اس لیے جہاد کا حکم ہے، اس لیے قتال کا حکم ہے کہ ان لوگوں نے یہاں پر آ کر بھی زبردستی شروع کر دی اور چڑھائی کرنے لگے، تو اب یہ انسانی قانون ہے، آفاقی قانون ہے کہ ہمیں اپنا دفاع کرنا ہے، اپنی بستیوں کو بچانا ہے، اپنی عورتوں کو بچانا ہے، اپنی کھیتیوں کو بچانا ہے، اپنی جان اور مال کو بچانا ہے اور باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، یعنی اس کے اگریشن کا جواب ڈیفنس میں دینا ہے۔ لہٰذا دنیا میں جب بھی کوئی ڈیفنسو پوزیشن میں ہوتا ہے یا ڈیفنس میں ہوتا ہے تو اس کو برا نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ یہ لوگ سکون سے رہ رہے تھے، تم نے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا، تم نے ان کو ان کے وطن سے نکال دیا، تم نے ان کے مذہب کا مذاق اڑایا، ان کے دین کا مذاق اڑایا، تم نے ان پر تانے کسے، ان کو طرح طرح کی مصیبتیں اور اذیتیں عطا کیں، جبکہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ رہے تھے، یہ کہاں تمہارے جو ہے وہ بتوں کو توڑ رہے تھے، کہاں تمہارے خلاف کچھ کر رہے تھے، یہ اپنے دین پر جاری تھے، اپنے دین پر باقی تھے، یہ حق کا پیغام سناتے تھے، یہ عقل کی دعوت دیتے تھے، یہ منطق سے بات کرتے تھے، یہ ریشنالٹی کی بات کرتے تھے، یہ ریشنیل مانگتے تھے ان چیزوں کا، یہ سوال کرنا سیکھ گئے تھے، یہ کیوں کہتے تھے اس کا جواب تم سے مانگتے تھے، یہ ہر چیز کو عقل اور علم کے ترازو پہ تول رہے تھے۔ لہذا تم نے کہا کہ جہاں عقل اور علم آ جائے وہ پھر وہاں پسماندگی نہیں رہتی ہے، پھر وہاں غلامی نہیں رہتی ہے، پھر وہاں ضلالت نہیں رہتی ہے، پھر وہاں اندھیرا نہیں رہتا ہے، پھر وہاں دبا نہیں سکتے آپ، پھر وہاں کچل نہیں سکتے، پھر وہاں اگنورنس کی وادیوں میں انسانوں کو بھٹکا نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا علم و عقل وہ چیز تھی کہ جو ان کو گھبرا گئی اور ان کو ایکسپوز کرنے لگی، اور جب علم و عقل جو ہیں وہ حق کا دامن پکڑ لیں اور حق والے ہو جائیں تو پھر باطل بہت خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ کبھی گلے کاٹتا ہے، کبھی وہ حملے کرتا ہے، کبھی وہ نسل کشی کرتا ہے، کبھی وہ جینوسائیڈ پر اتر آتا ہے، کبھی وہ بستیوں میں آگ لگا دیتا ہے، کبھی گلوں کو کاٹ دیتا ہے، کبھی خون کی ندی بہا دیتا ہے۔ مگر طول تاریخ نے دیکھا کہ جو اللہ والے تھے، جو حق والے تھے، جو اہل ایمان تھے، جو آل محمد کے غلام تھے، جو ان کے شیعہ تھے، جو محمد و آل محمد کے با وفا صحابی تھے، شیعہ تھے، چاہنے والے تھے، زمانے نے طاقتیں اپنی لگا دی ہیں مگر ان میں سے کسی کو نہ کوئی توڑ پایا، نہ کوئی اپنے لشکر میں شامل کر پایا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اجدان محترم، عقیدے اور عمل پہ بات ہو رہی ہے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک نیا گوشہ پیش کر کے آج کی اس گفتگو کو منزل اختتام تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے ساتھیوں کے درمیان ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا۔ مدینے سے لے کر اور کربلا تک آپ کے بے شمار خطبے ہیں، ایسے ایسے خطبے ہیں کہ اللہ اکبر، انسان اس میں غور و فکر کرے تو اس میں یعنی یہ جو کربلا ہے، یہ محرم ہے، یہ عزاداری ہے، یہ کردار سازی کا مہینہ ہے، یہ سیرت حسین پر غور و فکر کا مہینہ ہے، یہ حکمت عملی یہ حسین کو پہچاننے کا مہینہ ہے، یہ اپنے امام سے
قریب ہونے کا مہینہ ہے، اس لیے کہ آہو بکا اور زاری اور ماتم اور تبرکات عزا کا احترام اور مراسم عزا میں شامل ہونا یہ بہترین طریقہ ہے حسین ابن علی سے قریب ہونے کا، حسین ابن علی کی توجہات کو حاصل کرنے کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مقصد حسین پر بھی نگاہ رہے، ولایت پر بھی نگاہ رہے، امامت کے ہدف پر بھی نگاہ رہے، عقائد کی صحت پر بھی نگاہ رہے، فضائل حقہ پر بھی نگاہ رہے، اور جب یہاں تک نگاہ ہے تو پھر تعلیمات اہل بیت پر بھی نگاہ رہے، پھر پریکٹیکل سلیوشنز پر بھی نگاہ رہے، پھر عملی دنیا میں بھی ان تمام فضائل و مناقب اور ان تمام عقائد کے اثرات ہمیں دکھائی دیتے رہیں کہ ادھر سے عقائد حقہ ہمارے اندر داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے اندر راسخ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ادھر اب ہم اپنے عمل میں ایسے اعمال انجام دے رہے ہیں کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ حسین کا چاہنے والا ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ اسے توڑا نہیں جا سکتا، اسے خریدا نہیں جا سکتا، اسے نماز سے بیگانہ نہیں کیا جا سکتا، اسے شریعت سے دور نہیں کیا جا سکتا، اسے بے دین نہیں بنایا جا سکتا، اسے بے ایمان نہیں کیا جا سکتا، اسے جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، اسے خائن نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسا ہے کہ جو نہ خیانت کرتا ہے، نہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، نہ حقوق اللہ سے دوری اختیار کرتا ہے، نہ حقوق العباد کے لیے غفلت اختیار کرتا ہے، عقیدے میں پہاڑ بنا ہوا ہے، عقیدے کی چٹان بنا ہوا ہے، اور عمل کی عمارت کو خوبصورت اور مضبوط تر کرتا چلا جا رہا ہے مودت قربہ کے ذریعے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا کہ حیات، زندگانی انسان عبارت ہے اعتقاد اور جہاد سے، یعنی انسان کی جو حیات ہے، یہ امام حسین کا جملہ ہے، انسان کی جو حیات ہے وہ عقیدے اور جہاد سے عبارت ہے، یعنی مکمل حیات انسانی، اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک عقیدہ اور ایک اس عقیدے کے لیے جہاد، یعنی اس عقیدے کے لیے کوشش، اس عقیدے پر استقامت دکھانا، استحکام دکھانا، اس کے لیے جہاد کرنا کہ ہم اپنے عقیدے پر ڈٹے رہیں گے، کچھ ہو جائے ہم اپنے عقیدے سے کمپرومائز نہیں کرنے والے۔ کوئی صاحب آ جائیں اور $بلین دے دیں کہ یہ لے لیجئے اور توحید کا انکار کر دیجئے، اسلام کے دائرے سے باہر نکل جائیے، رسول اللہ کی رسالت سے کا انکار کر دیجئے، امیر المؤمنین اور ان کی اولاد طاہرہ ائمہ معصومین کی ولایت کا اور امامت کا انکار کر دیجئے، یہ لیجئے کروڑوں روپے، یہ لیجئے بہترین بلڈنگ، یہ لیجئے جو چاہیے آپ کو وسائل دنیا میں، کچھ بھی سامنے آ جائے، جب عقیدہ مضبوط ہے اور راسخ ہے اور صحیح سورس سے ہے اور پرکھ کے لیا گیا ہے، اور جو معیار ہے، جو اصول ہے، اس کی بنیاد پر پرکھ کے لیا گیا ہے، تو یہ دل و جان کا حصہ ہے، اب یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، اب یہ زندگی جینے کا ہدف اور طریقہ بن گیا ہے، ہم اس سے لم یرتابو کی منزل پر ہیں، کبھی نہ اس میں شک میں مبتلا ہوں گے اور نہ کبھی اس سے دور ہٹیں گے۔ امام حسین نے یعنی یہاں سے سبق دیا ہمیں کہ یاد رکھنا کہ عقیدہ اور اس عقیدے کے لیے جہاد، عقیدہ اور عقیدے پر باقی رہنا، عقیدہ جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ استقامت دکھانا ہوگی تاکہ باطل آپ کو اس جادہ حق سے موڑ نہ پائے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر عقیدہ جو ہے وہ وقتی ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی ہمیں یہاں سے غور و فکر کرنا ہوگا کہ آخر عقیدے کی بنیاد کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ عقائد کا بازار گرم ہے اور 50 طرح کے عقیدے موجود ہیں مگر ان میں ثبات نہیں ہے، ان میں دوام نہیں ہے، ان میں استحکام نہیں ہے، اس کے ماننے والے مستحکم نظر نہیں آتے ہیں، مستقیم نظر نہیں آتے ہیں، بک جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، آئیڈیالوجیز سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، پہلے کچھ مانتے تھے اب کچھ ماننے لگے، ابن الوقت ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے ہیں کہ جو ہلائے نہیں ہلتے ہیں،
کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر اگر آپ غور و فکر کریں تو یہاں سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی جو کہ شاید میرے سننے والوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے اور چھوٹے بچوں کے لیے بہت قیمتی ہو. بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہو، میری تائید کریں گے کہ عقیدہ اگر علم اور عقل کی بنیاد پر نہ ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس میں کوئی استقامت خود اس عقیدے میں نہیں ہے تو دوسروں کیا استقامت دے گا وہ عقیدہ. اس میں کوئی مضبوطی نہیں پائی جاتی ہے، وہ خس و خاشاک کی طرح اس کے دنیا کی ہوائیں اسے لے اڑیں گی اور وہ ختم ہو جائے گا، پورا سپر اسٹرکچر بیٹھ جائے گا اگر وہ علم اور عقل کی بنیاد پر نہ ہو. یعنی یہیں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں پر بھی اعتقادات کی بنیاد میں علم اور عقل نہیں ہے اور علم اور عقل کو دعوت نہیں دی جا رہی ہے، وہاں پر جبر اور ظلم اور زبردستی ہوگا. وہاں پر زبردستی منوایا جائے گا کہ یہ مانو ورنہ گلا کاٹ دیں گے، کہو لا الہ الا اللہ ورنہ گلا کاٹ دیں گے. یہ وہی بات ہوئی کہ قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ، یعنی اللہ اکبر بھی کہہ رہے تھے اور اللہ کی حجت کو کاٹے ڈال رہے تھے، اللہ اکبر بھی کہہ رہے تھے اور رسول اللہ کے نواسے کو قتل کیے جا رہے تھے، اللہ اکبر بھی کہہ رہے تھے اور دین کے محافظ کو قتل کیے جا رہے تھے، امام معصوم کو قتل کر رہے تھے. یہ کیسا اللہ اکبر تھا؟ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. یہ کون سا دین تھا؟ یہ آئیسس کون سا دین لے کے آیا ہے؟ یہ طالبان کس دین کے اوپر باقی ہیں؟ یہ افغانستان میں ہزارہ کمیونٹی جو شیعوں کی ہے اور جو مختلف جگہوں پر شیعہ ہیں، یہ مزار شریف پہ یہاں لاکھوں شیعوں کو قتل کر دیا ہے اور مومنات کی عصمت دری ہوئی ہے. یہ کون سا دین سکھا رہا ہے؟ تم شیعہ ہو، تم اہل بیت کے ماننے والے ہو، تم علی کے چاہنے والے ہو، تم جو ہے وہ نہج حق پر ہو، تم علی مع الحق والحق مع علی کے ماننے والے ہو، تم اہل بیت سے شریعت لیتے ہو. اچھا، جن سے ہم نے شریعت لیا ہے تم ان سے نہیں لیتے ہو؟ بھئی آپ بتائیں کہ یہ کون سی زبردستی ہے؟ اگر یہاں علم اور عقل ہو تو علم اور عقل کو دعوت دو. اگر تمہارے عقائد حقہ ہیں، قرآن کے اصول پر متوازن ہیں، قرآن کے اصول پر ہیں، تو ڈرنے اور خوف زدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ بھائی دعوت دو کہ آئیے آپ کمپیئر کر لیجئے کس کا عقیدہ جو ہے وہ مطابق قرآن ہے، مطابق احادیث صحیح ہے، رسول اللہ ہے. آ کے ثابت کر لیجئے نا، اوپن چیلنج ہے. اس میں تلوار کہاں سے آ گئی؟ اس میں شرک و کفر کے فتوے کہاں سے آ گئے؟ اس میں دارالحرب اور دارالکفر کا کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ بھئی آپ ایک انسان جو آپ کے دین کو نہیں مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے یا تو اسلام کی تعلیمات نہیں پہنچی یا میں نہیں مانتا، میں اپنے دین پر باقی ہوں. ویری گڈ. بھئی یاد رکھیے گا، میرے ہندو بھائی بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، مختلف قوم کے لوگ ان پروگرامز کو دیکھتے ہیں. مذہب تشیع، مذہب اہل بیت، مکتب اہل بیت، مکتب آل محمد، محمد و آل محمد کا پہنچایا ہوا دین، وہ کسی کا گلا نہیں کاٹتا ہے، نہ گلا کاٹنے کی اجازت دیتا ہے اعتقادات کی بنیاد پر کہ اگر کوئی اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے تو اسے جینے کا حق نہیں ہے. یہ مکتب اہل بیت کا میسج اور طریقہ نہیں ہے. مکتب اہل بیت کیا کہتا ہے؟ ہم حق کو واضح کریں گے، ہم بتائیں گے کہ شرک کی کیا خرابیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، شرک کیوں نہیں اچھا ہے انسان کے لیے، اس کی روح کے لیے، اس کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ شرک کیوں ہے، کیوں ظلم عظیم ہے شرک، یہ ہم بتائیں گے آپ کو اور عقلی دلیل دیں گے آپ کو. اللہ کے وجود پر ہم دلائل آپ کے سامنے پیش کریں گے. کیا قرآن نے عقل کو دعوت نہیں دی ہے؟ کیا قرآن نے فکر کو دعوت نہیں دی ہے؟ کیا قرآن نے تفکر اور تدبر کو دعوت نہیں دی ہے؟ کیا قرآن نے برہان نہیں عطا کیا ہے؟ کیا قرآن نے دلائل کے انبار نہیں لگا دیے ہیں؟ کیا قرآن نے بہترین ڈائلاگ اور ڈسکورس نہیں کیا ہے؟ کیا قرآن نے عقلوں کو دعوت نہیں دی ہے؟ کب قرآن نے زبردستی کوئی چیز بنوائی ہے؟ کب محمد و آل محمد نے زبردستی کوئی چیز بنوائی ہے کہ آنکھ بند کر کے مان لو، ہم سے سوال نہ کرنا؟ نہیں، پورا حق دیا ہے کہ تمہارا شرف یہ ہے کہ تم کویسچن کرو، تمہارا شرف یہ ہے کہ تم کیوں اٹھاؤ. جہاں پر کیوں ہوگا وہیں پر اس کا جواب بھی ہوگا، لیکن جہاں کیوں پر پابندی ہو جائے گی وہیں جواب ہی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ جواب ہے ہی نہیں، لہذا کویسچن بھی نہیں کرنے دیا جائے گا. عزیزان محترم، یاد رکھیے گا، یہ ہے عقیدہ اور عمل کہ جہاں پر عقیدے کی بنیاد علم اور عقل پر ہوتی ہے وہاں آزادی فکر ہوتی ہے، وہاں آزادی بیان
بیان ہوتی ہے، وہاں آزادی فکر ہوتی ہے، وہاں آزادی عقل ہوتی ہے، وہاں عقل کو کمال کی طرف بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے۔ انسان صاحب عقل ہے، صاحب خرد ہے، صاحب شعور ہے، وہ دلیل کو پسند کرتا ہے، وہ آرگیومنٹ کو پسند کرتا ہے، وہ ریشنالٹی اور لاجک کی طرف جھکتا ہے۔ لہٰذا ہم نے دین جن سے لیا ہے، آپ کو وہ پسند نہیں آتا ہے، آپ ہمیں مارنے لگتے ہیں، کاٹنے لگتے ہیں۔ بھئی آپ اس کے اعتراف کرنے میں کیا برائی ہے؟ جن سے ہم نے دین لیا ہے وہ وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں اور اسلام ان کی گود میں پلا ہے۔ آپ نے جن سے عقیدہ اور عمل لیا ہے اور اعتقادات لیے ہیں وہ ہیں کہ جو باہر والے ہیں، جو کبھی آئے، ایک مسئلہ پوچھا اور حل کروا کے چلے گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں حقیقت قرآن موجود ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گودوں میں اسلام پلا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نقل و حرکت کا نام شریعت ہے، جن کی اداؤں کا نام دین پڑ گیا ہے، جن سے محبت کا نام دین ہے، جو دین کو پناہ دیتے ہیں، جو دین کے لیے امان بن جاتے ہیں، جو دین کو بقا دیتے ہیں، جو دین کو اپنے خون سے سینچتے ہیں، جو دین کو قیامت تک جوانی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو اپنے گلے کو کٹوا دیتے ہیں مگر دین کو باقی رکھتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی اداؤں کا، جن کے اقوال و اعمال و افعال و سیرت کا نام دین ہے۔ ہم نے دین ان سے لیا ہے کیونکہ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے پڑھ کے آئے ہیں، یہ علم الہی کے خزانہ دار ہیں، یہ اس کی صفات کے مظہر ہیں، یہ اس کی پاکیزہ حجتیں ہیں، یہ اس کا برہان ہے اس کائنات پر، یہ اس کی طرف سے حجت ہیں، بالغ حجت اور دلیل محکم اور آیات الکبریٰ ہیں اس کی۔ لہٰذا ہم نے ان سے دین لیا ہے کہ جن کا حق ہے کہ وہ دین پہنچائیں، جن کا حق ہے کہ وہ عقائد پہنچائیں، جن کا حق ہے کہ وہ اعمال پہنچائیں۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں رہتی ہے مگر میں اپنی بات کو مکمل ضرور کروں گا کہ اسی لیے ہمارا گلا کاٹا گیا کیونکہ ہم نے باطل کو ایکسپوز کیا، کیونکہ ہم نے باطل کا کہنا نہیں مانا۔ ہم نے فرقہ، یاد رکھیے گا ایک جملہ، ہم نے فرقہ نہیں بنایا ہے، ہم ہیں اصل دین پر، اصل اسلام پر، ہم ہیں محمد و آل محمد کے دین پر۔ جو اس دین سے الگ ہوا، جو اس دین سے منحرف ہوا، جس نے اس دین کو قبول نہیں کیا اور قیادت محمد و آل محمد کو قبول نہیں کیا، جس نے ان کی امامت و ولایت و خلافت کو نہیں قبول کیا، وہ فرقوں میں تبدیل ہو گیا، وہ فرقوں میں بٹ گیا۔ اس نے اپنے مسلح الگ کر لیے، اپنی فقہ الگ کر لی، اپنے اصول الگ کر لیے، اپنا طریقہ الگ کر لیا، اپنی شریعت الگ کر لی۔ ہم نے اپنا کچھ بھی الگ نہیں کیا، نہ ہم نے کسی سے اختلاف کیا ہے۔ ہم نے وہی بیان کیا ہے کہ جو قرآن نے بیان کیا، ہم نے وہی بیان کیا ہے کہ جو محمد و آل محمد نے بیان کیا ہے۔ ہم نے ان کے علاوہ کسی سے دین نہیں لیا ہے، ہم نے ان کے علاوہ کسی سے اصول نہیں لیا ہے، ہم نے ان کے علاوہ کسی سے شریعت اور طریقت نہیں لیا ہے، اس لیے کہ ان سے زیادہ اس کائنات میں، یونیورس میں، کاسموس میں، خلائق میں کوئی نہیں ہے کہ جو اعلم ہو۔ نہ ان سے زیادہ کوئی علم رکھتا ہے، نہ ان سے زیادہ کوئی تقوی رکھتا ہے، نہ ان سے زیادہ کوئی طہارت رکھتا ہے، نہ ان سے زیادہ کوئی جود و سخا کی منزل میں ہے، نہ ان سے زیادہ کوئی حلم و صبر رکھتا ہے، نہ ان سے زیادہ کوئی مستقیم نظر آیا، نہ ان سے بڑا کوئی عابد نظر آیا، نہ ان سے بڑا کوئی زاہد نظر آیا، نہ ان سے بڑا کوئی عالم نظر آیا، نہ ان سے بڑا کوئی متقی نظر آیا، نہ ان سے بڑا کوئی عالم قرآن نظر آیا، نہ ان سے بڑا کوئی عالم ارض و سماوات نظر آیا، نہ ان سے بڑا کوئی نظر آیا کہ جس کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی ہو، نہ ان سے بڑا کوئی نظر آیا کہ جو صاحب ولایت اللہ ہو۔ لہذا ہر ڈائمنشن میں، ہر اینگل میں یہ اعظم ہیں، یہ اعلیٰ ہیں، یہ علی ہیں، یہ عظیم ہیں، یہ برتر ہیں، یہ افضل ہیں۔ جب ان سے کسی بھی ڈائمنشن اور گوشے میں کوئی افضل نہیں ہے، کوئی اعلیٰ نہیں ہے، کوئی اچھا نہیں ہے، تو لہٰذا ہم عقل کا تقاضا ہے کہ ہم انہی سے تو دین لیں گے، ہم انہی کو تو فالو کریں گے۔ قرآن انہی کی اتباع کی بات کر رہا ہے، قرآن انہی کی دعوت کی بات کر رہا ہے، قرآن انہی کو جو ہے انہی کی اطاعت کی بات کر رہا ہے۔ قرآن نے
انہی کی مودت کو لازم اور جو ہے وہ واجب قرار دیا ہے، انہی کو واجب الاطاعت قرار دیا ہے۔ لہذا اللہ جسے اپنا منتخب بنائے، اللہ جسے مصطفیٰ اور مرتضیٰ اور مجتبیٰ کہے، ہم نے ان کے دامن کو پکڑا ہے۔ اب اگر ظالم اس دامن کے پکڑنے پر ہم سے ناراض ہوتا ہے اور ہمیں قتل کرتا ہے تو قتل کرتا رہے۔ طول تاریخ میں ہم اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے اس وقت ہم پوری زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ یا حسین کی صدا آتی ہے، ہر جگہ اشہد ان علی ولی اللہ کی صدا آ رہی ہے۔ یہ پہلے نہیں آتی تھی بنی عباس اور بنی امیہ کی دور میں، ہم بڑے کم تھے، اور کم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں بے دریغ قتل کیا گیا۔ یاد رکھیے گا آخری جملے، اتنا مارا گیا، اتنا قتل کیا گیا، اتنا کاٹا گیا، ہمارے خون کے گارے سے مسجدیں بنائی گئیں، ہم کو زندانوں میں رکھا گیا، ہم کو قید خانوں میں رکھا گیا، ہماری نسلوں کو برباد کر دیا گیا۔ اس کے باوجود ہم اتنا پھلے پھولے اس لیے کہ سادات دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، عاشقان اہل بیت دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی مؤرخ، کوئی سائنسداں، کوئی انٹلیکچول آ کے کربلا کو پڑھتا ہے، سیرت معصومین کو پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ کی زندگی میں غور و فکر کرتا ہے، امیر المومنین کے بارے میں کچھ لکھتا پڑھتا ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ کائنات میں اگر کوئی مکتب اور مذہب ہے کہ جو انسان کو ارتقاء کی منزل پر لے جا سکتا ہے اور انسانیت کو سکون بخش سکتا ہے اور تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے، تو وہ بس اور بس اسلام محمد و آل محمد ہے۔ صلوات بھیج دیں۔ دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو مکتب اہل بیت کو اپنا لیتا ہے عقل کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، تجسس کی بنیاد پر، ریسرچ کی بنیاد پر، پھر وہ ایسا بنتا ہے کہ تیجانی سماوی بن کے ابھرتا ہے۔ ان کی پہلی کتاب دین آئی واز گائیڈڈ، جس پہ انہوں نے اپنی ایک روشنی ہمارے سامنے پیش کی، کیسے یہ مذہب حق کی طرف آئے، کیسے یہ قلعہ اہل بیت میں داخل ہوئے، کہاں کہاں سفر کیا، ہمارے علماء کی کہ اخلاق کا، ان کے علم کا انہوں نے جو ہے اعتراف کیا، اور دوسری طرف دکھایا کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں، جو اہل بیت کے خلاف اپنے مکاتب کھولے ہوئے ہیں، وہ بد اخلاق بھی ہوتے ہیں، وہ ہر کیوں کو دبا دیتے ہیں، وہ کویسچن نہیں کرنے دیتے، وہ سوال نہیں کرنے دیتے، ان کے یہاں اعتقادات کی بنیاد جو ہے وہ جبر پر ہے، ظلم پر ہے، بس کہہ دیا اس کو ماننا پڑے گا، سوال نہ کرنا، تاریخ پر پابندی ہے، تاریخ نہ پڑھنا، مگر یہاں سب کچھ اوپن ہے، اس لیے کہ یہاں دعوت علم ہے، دعوت فکر ہے، آؤ ٹھوک لو، بجا لو، پرکھ لو، ٹیسٹ کر لو، اگر تمہیں اس میں ذرہ برابر ملاوٹ ملے تو قبول نہ کرنا، لیکن اگر سراپا حق اس کے اندر پالو تو اب حق سے روگردانی نہ کرنا، اس لیے کہ تمہاری سرشت میں ہم نے حق کو پا لینا لکھا ہے، حق کو قبول کر لینا لکھا ہے۔ ایک اور عالم دین کا نام لے کے زحمت کو تمام کر دوں آپ کی، کہ شیخ شلتوت جو الازہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، ان کے درمیان ان کے اور آیت اللہ سید شرف الدین الموسوی ہمارے نجف اشرف کے عظیم عالم، ان کے درمیان جو ہے وہ ڈائیلاگ ہوا خط و کتابت کے ذریعے، لکھ لکھ کے باتوں کو سمجھایا گیا، اور وہ کتابی شکل میں آئی، اور آج دنیا کے ہر جگہ وہ کتاب پائی جاتی ہے، انگریزی میں، جرمن میں، فرینچ میں، اردو میں، المراجعات نام سے عربی میں ہے، دا رائٹ پاتھ نام سے جو ہے وہ انگلش میں ہے، اور حق کا راستہ یا سیدھا راستہ کے نام سے اردو میں بھی ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو اس میں الازہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر، اہل سنت کے بہت ہی بڑے اور عظیم عالم، جو انہوں نے سوالات پوچھے، آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ جب یہ علماء کا یہ حال ہے کہ اتنا پروپیگنڈا ہے مذہب حقہ کے خلاف، اہل بیت کے، شیعوں کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، ان کے فضائل کو چھپانے کے خلاف، روایتوں کو دبا دینے کے خلاف، تمام فضیلتوں کو چھپایا جائے اور غیروں کی جو نااہل ہیں ان کو چڑھا چڑھا کے بتایا جائے۔ یہ جو سوالات کرتے ہیں، جو شکوک کا اظہار کرتے ہیں، یہ جو مختلف ڈائمنشنز پوچھ سے باتیں کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا زہر بویا گیا ہے، کتنا زیادہ دبا کے رکھا گیا ہے بھولے بھالے مسلمانوں کو، اہل بیت سے جان بوجھ کے دور کیا گیا ہے، ان کے فضائل سے، ان کے مناقب سے، ان کی
تعلیمات سے، ان کی سیرت سے اتنا دور کیا گیا ہے، اور غیروں کو، نااہلوں کو، ان ڈیزرونگ لوگوں کو ان کا آئیڈیل بنا کے ان کے اوپر لاد دیا گیا ہے۔ ان میں سے جب کوئی شعور پا جاتا ہے، ان میں سے جب کوئی اپنی فطری صلاحیت کو بیدار کر کے کویسچن کرنے لگتا ہے، تو یا اس کو دبا دیا جاتا ہے، یا قتل کر دیا جاتا ہے، یا پھر اسے کمیونٹی سے باہر کر دیا جاتا ہے اور اس کو طعنہ دے کر نکال دیا جاتا ہے۔ مگر جائے پناہ در اہل بیت موجود ہے۔ جو در اہل بیت پر آ جاتا ہے وہ علم والا ہو جاتا ہے، جو در اہل بیت پر آ جاتا ہے وہ آدمی سے انسان ہو جاتا ہے، جو در اہل بیت پر آ جاتا ہے اسے صحیح عقیدہ بھی مل جاتا ہے، اور وہ اعمال کی درستگی بھی پا لیتا ہے، اعمال کی صحت بھی پا لیتا ہے۔ ہاں عزیزو، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، اب دامن وقت میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ عزاداروں، یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی کو وقف کر دیا انسانیت کی ہدایت میں، انسانیت کی بھلائی میں، لوگوں کو نور کی طرف لانے میں۔ مگر آپ مجھے انصاف سے بتائیں، اہل بیت نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ کیا کسی کی زمین معاذ اللہ غصب کر لی تھی؟ کیا کسی کو بلا وجہ قتل کر دیا تھا؟ کیا کسی کو برا بلا کہہ دیا تھا؟ ارے کیا بگاڑا تھا؟ نہ ان کے پاس جو ہے وہ دنیاوی کوئی بظاہر اقتدار ہے، نہ ان کے پاس کوئی بیت المال اور خزانہ ہے، نہ یہ حکومت کے طلبگار ہیں۔ ارے یہ تو اپنے گوشہ نشین ہیں، یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، یہ مناجات کر رہے ہیں۔ یہ جو ہیں اگر 4 سال خلافت کا وقت ملا ہے تو لوگوں ہی کی زندگی کو جنت بنا رہے ہیں، عدل کا قیام کر رہے ہیں، باطل کے خلاف کھڑے ہیں۔ اگر حکومت کرنے نہیں دیا گیا ہے تو علم کا دریا بہا رہے ہیں، فقہ بتا رہے ہیں، اصول بتا رہے ہیں، کبھی کیمسٹری کے رولز بتا رہے ہیں، کبھی فزکس بتا رہے ہیں، کبھی جو ہے میتھمیٹکس کے اصول بتا رہے ہیں۔ یعنی ہر ایک کی علم کی پیاس بجھا رہے ہیں، تعلیمات دے رہے ہیں، نفوس کا تزکیہ کر رہے ہیں، سب کو پاک و پاکیزہ بنا رہے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ مگر اس کے بعد بھی ظالم جو ہے وہ پریشان ہے، باطل پریشان ہے، ہر طریقے سے ان پر حملہ کر رہا ہے، کبھی زہر دے رہا ہے، کبھی تلوار لے کے آ رہا ہے۔ ہاں کربلا میں بھی ظالم نے یہی کیا۔ ارے حسین طاغوت وقت کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے اور یہی تو کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، یہ ید اللہ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، میں اللہ کی حجت ہوں۔ ارے یہ ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں جاتا ہے، یہ ہاتھ وہ ہے کہ جس پر بیعت کی جاتی ہے۔ حسین کھڑے ہو گئے، یہ استقامت کا سمبل ہیں، یہ اللہ کی طرف ایمان و ایقان کا سمبل ہیں۔ ہاں باطل کو گوارا نہ ہوا، ارے حسین کو قتل کیا، حسین کے رفقا کو قتل کیا۔ ارے اس پر باطل باز نہ آیا، ادھر بے دردی سے قتل کیا، ادھر حسین کے حرم کو قیدی بنا کر۔ ارے روایت کہتی ہے کہ اہل بیت حرم کو اس طریقے سے پھرایا جا رہا تھا کہ جیسے ترک و دیلم کے قیدی ہو۔ آپ نے اندازہ لگایا، یعنی ایسی خراب منزل سے گزرے ہیں اور اس قدر اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ ذلیل و رسوا کریں، مگر جنہیں اللہ نے نجیب بنایا ہو، جنہیں اللہ نے عزت کا معیار اور سمبل بنایا ہو، انہیں کوئی کیا رسوا کرے گا۔ ہاں عزاداروں، ارے یہ لٹا ہوا قافلہ جب ابن زیاد کے دربار میں کھڑا ہے، کل آپ نے سنا کہ ابن زیاد نے کیا گستاخی کی۔ ارے روایت کہتی ہے ملعون پلید ولد الزنا نے ایک اور بڑا خراب کام کیا۔ ارے حسین ابن علی کا سر منگایا، ارے سر کو اپنے پیروں کے پاس رکھا۔ راوی کہتا ہے، زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ملعون نے ایک چھڑی نکالی۔ مختلف روایتیں ہیں، میں جلدی جلدی سنا رہا ہوں۔ کبھی وہ چھڑی کو دندان مبارک پر مارتا ہے، کبھی آنکھوں کے اوپر مارتا ہے، پھر مضحکہ اڑاتا ہے، کہو حسین ارے ہم نے تمہیں کاٹ دیا، اے حسین ارے ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ یہ ملعون کہہ کے گستاخی کر رہا ہے، ارے بہن کھڑی دیکھ رہی
ہے. ارے عابد بیمار دیکھ رہا ہے یہ زینب کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے, یہ سجاد کے کلیجے پہ خنجر چلایا جا رہا ہے, یہ ننھی سکینہ کو تڑپایا جا رہا ہے, ظالم جان بوجھ کے حرکت کر رہا ہے. یہاں تک کہ صحابی زید ابن ارقم بولے, اے ابن زیاد, اے ملعون جفاکار, ارے کیا کرتا ہے؟ ارے میں نے خود دیکھا ہے کہ رسول خدا ان آنکھوں کو بوسہ لیتے تھے, ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے تھے, اور میں نے سنا ہے رسول خدا سے کہ حسن و حسین اور ان کے والد علی یہ اللہ کی امانت ہیں. ارے تو کیا جواب دے گا؟ اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, تو کیا جواب دے گا؟ ارے اس غیور صحابی باوفا نے آواز کو بلند کیا, ابن زیاد سوچ لے قیامت کے دن تو کیا جواب دے گا؟ تو امانت میں خیانت کر رہا ہے. بس یہ سننا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ اے بوڑھے شخص, اگر تو بوڑھا اور بے عقل نہ ہوتا تو میں ابھی تجھے موت کے گھاٹ اتارتا. میں کہوں گا اے زید ابن ارقم, ارے یہ تو حسین کے لبوں سے گستاخی کر رہا ہے, ذرا کربلا کا رخ کیجئے. آئے عصر عاشور, ارے حسین کے ساتھیوں کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ہائے زہرا کا ماجایا, 3 دن کا بھوکا پیاسا, ارے سوکھا گلا, کند خنجر شمر ہے کہ سینے پہ چڑھا ہوا ہے. ارے حسین کا گلا کٹ رہا ہے. فاطمہ کی صدا, ولدی حسین.